انتہائی افسوس کے ساتھ اپنی پاکستانی قوم کو بھی یہ انفارم کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں چھوڑ رہی ہوں. اس کی ریزنز کچھ عجیب سی. یہاں پہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس ہوئی اور کچھ زبردست خواتین یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے ایسے جنرل پوائنٹس اٹھائے کہ وہ بڑے جنرل انہوں نے بات کی کہ NA1 کا ٹکٹ ان کو چاہیے تھا, تقریر کا موقع نہیں ملا. یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں. مجھے پتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں پہلے پیپلز پارٹی میں بھی تھی اور اب میں PTI میں ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ ابھی پارلیمنٹری بورڈ نہیں بنا, آپ کے ٹکٹس تقسیم ہونے میں, الیکشن ہونے میں 10 مہینے ہیں آپ کے. تو وہ تو میرے لیے مسئلہ ہرگز نہیں ہے, اور ٹکٹ کا ویسے بھی مجھے مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی عوام جس طریقے سے مجھے عزت دیتے رہے ہیں اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام مجھے عزت دیتے رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے خلاف آپ دھرنا دیکھ لیں کہ کتنا کامیاب, اور ایک خاتون کو انہوں نے, ایک خاتون کی لیڈرشپ میں انہوں نے وہ دھرنا کیا, بہت کامیاب رہا. تو NA1 تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور نہ ابھی ٹکٹس کی تقسیم کا کوئی ایسا ایشو ہے. تو یہ بہت ان لاجیکل سی بات تھی, مجھے بڑی عجیب سی لگی. دوسری بات کہ پارٹی کے تقریر کا موقع نہیں ملا, تو تقریر تو میں اسمبلی میں بھی کر سکتی ہوں. تقریر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں جس میں میری تقریر نہیں ہوئی. آج PTI کو لوگ جوائن کر رہے ہیں اور میں PTI کو چھوڑ رہی ہوں. یقیناً کچھ ایسی وجوہات ہوں گی کہ جن کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے. میرا تعلق ایک قبائلی وزیر خاندان سے ہے. ہم وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم پختون ہیں, اور ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو, سب سے زیادہ امپورٹنٹ غیرت اور عزت کی ہوتی ہے. اور ہمیں بچپن سے بہادری اور کریج سکھایا جاتا ہے کہ آپ کریجیسلی, آپ بہادری سے آپ بات کریں. یہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہے. میرے خاندان میں کوئی ڈرائیورز بھی نہیں رکھتا, میرے والد خود گاڑی چلاتے ہیں. ہمارے خاندان کا ایسا روایت ہے, اور جو بھی بات ہوتی ہے ہم اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں, شیئر کرتے ہیں ان سے. PTI سے پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھی. پیپلز پارٹی میں خواتین کی بہت رسپیکٹ تھی, لیکن جب میں PTI میں آئی تو یہاں پہ میں نے ایک اور ماحول دیکھا, اور اس ماحول سے بہت ساری خواتین نالاں ہیں, بہت ساری خواتین پریشان ہوتی رہی ہیں. لیکن شاید میں وزیرستان سے تعلق رکھتی ہوں تو میں نے وہ کریجیسلی اسٹیپ وہ لے لیا ہے, اور میں کمپرومائز عزت کے معاملے میں مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نہ کریں. اس پارٹی میں عمران خان جو ہر ایک کی باریاں لگواتے ہیں, کبھی کسی کی باری لگواتے ہیں, کبھی کہتے ہیں تمہاری باری ہے, کبھی کہتے ہیں اس کی باری ہے. میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے. خود کو پارسا, پوری دنیا خراب, خود کو پارسا, خود فرشتے. میں نے وہ کلچر دیکھا اس پارٹی میں, آئی واز شاکڈ. ان کے کچھ کرتوت, ان کے بہت سارے ہیں, ان کرتوتوں میں سے ایک کرتوت یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجتے ہیں غلط, اور بھی بہت سارے کام جس طریقے سے یہ خواتین اور لڑکیوں کی جو عزتیں ہیں, عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں, وہ اس پارٹی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے. عمران خان کے ہاتھوں اور عمران خان کے ارد گرد جو ان کا ٹولہ ہے. ان کی شاید وہ مغرب سے بڑے متاثر مجھے لگتے ہیں, شاید وہ پاکستان کو انگلینڈ سمجھ بیٹھے ہیں, اور ویسے بھی 67 سال کی عمر میں آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی, تو شاید ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ادھر کی, تو ان عادتوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور
وہ ایک مغربی کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا مشرقی معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ، ہمارا پختون معاشرہ، مسلمان معاشرہ وہ چیزیں ٹالریٹ نہیں کرتا. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ اس پارٹی میں عزت دار خواتین، میں سارے بھائیوں سے بھی کہتی ہوں، والدین سے بھی کہتی ہوں کہ آپ کی بچیوں، ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ اس پارٹی میں محفوظ نہیں ہیں. میں کوئی نواز شریف کی پارٹی جوائن نہیں کرنے والی. انہوں نے کچھ اور الزامات لگائے کہ نواز شریف کی پارٹی کو جوائن کرنے والی ہیں. بالکل غلط بات. میں تو کوئی نون لیگ کو جوائن نہیں کرنے والی. ہاں، صرف میں یہ کہوں گی کہ نواز شریف پہ آپ سارے الزامات لگا دیں. ایک بات میں آنیسٹلی میں بات کروں گی ایز اے پاکستانی کہ اس پہ آپ سارے الزامات لگا دیں. یہ الزام آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کی وجہ سے ہماری جو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ ہے. یہ الزام اس کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے. وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور وہ عزت کرنا اور احترام دینا جانتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے آئین کو پڑھا جائے تو اس میں اگر ڈس آنیسٹ ہونے پہ آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کے لیڈر پہ جو آپ کے ملک کو لیڈ کر رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، خائن ہے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت. تو اسی آرٹیکل 62 اور 63 میں مورل ٹرپیٹیوڈ کی بھی بات کی گئی ہے کہ آپ کی مورالٹی، آپ کی مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے. تو میں تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عمران خان کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں، کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی خواتین ہیں. ایک آدمی جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ بنے یا آپ کے ملک کا لیڈر بننے جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی خواتین سے پوچھیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ، یا اس کے ٹولے کا رویہ کیسا ہے. تو کیا ایسے آدمی کو نااہل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے جس سے آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ؟ پتہ نہیں کون سا کلچر پھر آئے گا، مغربی کلچر ہی ہمارے ملک میں آ جائے گا، جس قسم کا مغربی کلچر یہ لانا چاہ رہے ہیں. پرفارمنس کی انہوں نے بات کی کہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. میری پرفارمنس آپ کے سب کے سامنے. میں جس آنیسٹ طریقے سے اپنے ملک کے لیے، میں نہ عمران خان کے لیے میں بات کرتی رہی ہوں، نہ تحریک انصاف کے لیے، میں پاکستان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے میں ہمیشہ بات کرتی رہی ہوں. لوڈ شیڈنگ کا ایشو جس طریقے سے میں نے اٹھانے کی کوشش کی عوام کے تعاون سے، وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے کلینلینس ڈرائیو جو ہے، صفائی مہم، یہ میں نے پشاور میں کے پی میں سٹارٹ کی، لانچ کی. میں سوشل میڈیا پہ کم ہوتی ہوں، میں گراؤنڈ پہ زیادہ ہوتی ہوں. یہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تبدیلی سوشل میڈیا پہ ہے، گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہے. اور شری مزاری صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہوں گی ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ جب فارن پالیسی کے اوپر میں نیشنل اسمبلی میں جب بھی میں نے بات کی، ان کو بہت تکلیف ہوئی. شاید فارن پالیسی پہ بات کرنا یہ اپنا حق سمجھتی ہیں. جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے کہ مجھے اس پارٹی نے ٹکٹ دیا، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو عمران خان کی جو اخلاقیات میں نے آپ کے سامنے بتا دی. دوسری بات کہ ایک ایسا شخص، ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں عمران خان نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں، ایک مری ہوئی خاتون کے بارے میں، مجھے بڑا شوق اس دن ہوا. اتنے عجیب اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے مجھے انتہائی افسوس ہوا. بطور مسلمان میرے خیال سے مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے آپ کو مناسب نہیں لگتا کہ آپ بات کریں ان کے خلاف.
مجھے اس چیز پہ بہت شوق ہوا کہ یہ اگر یہ آدمی مروں کو بھی نہیں چھوڑتا، زندوں پہ تو کیچڑ اچھالنا، الزام لگانا، یہ تو ان کا کام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میٹنگز میں مجھے اس پارٹی کا ویژن پسند تھا شروع میں، لیکن میں پارٹی میٹنگز میں 2 وجوہات تھیں کہ میں کیوں پارٹی میٹنگز میں اور میں نہیں آتی رہی۔ ایک وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی، میں بنی گالہ میٹنگز میں، پارٹی میٹنگز میں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ میں گراؤنڈ پہ پاکستانی عوام کی شانہ بشانہ میں کھڑی تھی، اور جب بھی عوامی ایشو ہوا میں ان کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی۔ دوسرا، ان کی پرفارمنس صرف یہ ہے کہ کیچڑ اچھالو۔ جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو عمران خان بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے، اس کا ہنسی سے آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کا جو ہے اس کے اوپر مذاق اڑا کر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کی انسلٹ آپ نے کیسے کرنی، اس کے اوپر کیچڑ کیسے اچھالنا، یہ طریقے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ نام تبدیل کرتا ہے، لوگوں کے نام جو ہے وہ بگاڑتا ہے۔ میرے خیال سے اسلام میں نام بگاڑنا جو ہے وہ بھی بطور مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میں ٹکٹ کے اوپر اگر بات کروں کہ انہوں نے آج اگر مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ ملا۔ ٹکٹ مجھے پیپلز پارٹی میں جب میں تھی تو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ مجھے ڈونٹ کال می یور ایکسیلنسی، کال می مدر، ان کے یہ الفاظ ہیں مجھے۔ اور جب اس خاتون جس نے مجھے بیٹی کہا تھا، اور اتنی عظیم ایک خاتون جس نے اتنی سٹرگل کی پاکستان کے لیے، اس کے بارے میں ایک مری ہوئی خاتون جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مجھے بڑا شوق پہنچا جب عمران خان نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے۔ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے 2 ٹکٹس دیے تھے، ایم این اے اور ایم پی اے۔ اس وقت میری ایج بہت کم تھی، انہوں نے میری ایج کو بھی نہیں دیکھا اور مجھے 2 ٹکٹس دیے میرے ٹیلنٹ کے اوپر، میرے پوٹینشیل کے اوپر۔ ان کی ٹکٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ٹکٹس کا کرائیٹیریا ہے وہ شاید کچھ اور ہے۔ اس ٹکٹ کے کرائیٹیریا پہ شاید ہم لوگ پورے نہیں اترتے ہیں۔ ایک اور بات کہ یہاں پہ مجھے ایک اور بات پہ انتہائی افسوس ہوا۔ میں تو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہوتی ہوں، میں پی ٹی آئی ورکرز کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ دھرنوں میں آپ دیکھیں، پروٹیسٹس میں آپ دیکھیں، احتجاج میں دیکھیں، یہ جس پوزیشن پہ ہماری پارٹی آج پہنچی ہے، ان ورکرز کو آپ کہتے ہیں کہ ادنا ورکرز، چھوٹے ورکرز یا کسی کام کے نہیں، تو مجھے اس بات پہ انتہائی آئی واز شاکڈ کہ خود تو آپ جو ہیں وہ بنی گالہ کے گھر میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، ڈنڈے جو ہے وہ آپ کے کارکن کھاتے ہیں، ٹیئر گیس ان کے اوپر پڑتی ہے، اور شیلنگ ان کے اوپر ہوتی ہے، شہادتیں ان کی ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ادنا کارکن ہے، یہ چھوٹے کارکن ہیں۔ تو اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پورے پاکستان میں انہوں نے بہت برا منایا ہے، اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت سخت احتجاج بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید 2 کیٹیگریز ہیں، ایک بڑے کارکن ہیں شاید جو بنی گالہ میں رہتے ہیں، اور ایک شاید چھوٹے کارکن ہیں، ادنا کارکن ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ہم ہیں۔ اور ویسے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ شیطان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا، جب آدم کے بارے میں اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میرے خیال سے غرور کرنا شیطان کا کام ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم جو مٹی سے بنا ہے، تو میں تو اس کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ تو اس شیطانیت سے جو لیڈرشپ ہے وہ نکل آئے، اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئے۔ اگر آپ آج اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو آپ ادنا کارکن، میں بھی خود کو ادنا کارکن سمجھتی ہوں، میں بھی خود کو عوام کا حصہ سمجھتی ہوں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ ادھر پہنچے ہیں۔
دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے. وہ ٹیلنٹڈ لوگوں سے شاید جلس ہوتے ہیں. وہ شاید ان کو اپنے لیے خوف محسوس کرتے ہیں. نوجوانوں کو بڑا لیکچر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں, لیکن شاید جو میں نے محسوس کیا اس پارٹی میں, وہ ٹیلنٹڈ نوجوانوں سے بعض اوقات جلس بھی ہو جاتے ہیں, اور شاید اس جلسی کی وجہ سے بہت سارے مرد حضرات ان سے بھاگ جائیں. خواتین پہ جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے خواتین ان کو چھوڑ جائیں, اور ان کی پارٹی میں ٹکٹ کا جو ہے وہ یہ ان کا اپنا کرائیٹیریا شاید ہو, کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا وہ کچھ اور ہے اس پارٹی میں. عمران خان کے ساتھ آپ اس کی طرح چپل پہنیں, پرفارمنس آپ کی تب ہے جب آپ اس کے ساتھ ہنسیں. جب وہ جیسے چپل پہنتا ہے آپ اس کی طرح چپل پہنیں. جب وہ جس طریقے سے کپڑے پہنتا ہے آپ اس کے کلر کے کپڑے پہنیں. تو یہ آپ پارٹی اس کے ساتھ دوڑ لگائیں کہیں جا کر, تو پارٹی میں اس کے قریب آنے کے یہ طریقے ہیں. ہم جیسے لوگ جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, صرف کام کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے ایشوز اٹھاتے ہیں, وہ شاید اس پارٹی میں امپورٹنس نہیں رکھتے. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایم این ایز پی ٹی آئی کے سارے ورکرز بھی ناراض, ان سے ہمیشہ کام لے لیا جاتا ہے لیکن ان کو عزت نہیں دی جاتی. اسی طریقے سے ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ سارے کے سارے ناراض. ہمارے ایم این ایز, ایک ایم این اے ایک الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس لاکھوں ووٹ لوگوں کا ہوتا ہے, اس کے پاس لاکھوں عوام ہوتی ہے. ایم این ایز کی جس طریقے سے اس پارٹی میں تذلیل کی جاتی ہے وہ آپ ایم این ایز سے جا کر پوچھیں. کئی مرتبہ انہوں نے احتجاج کیا. ان بیچاروں کی جس طریقے سے توہین کی گئی ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیں, اور ایم این ایز بھی سارے مجھ سے متفق ہیں. ایک اور بات کہ کے پی گورنمنٹ, میں نے ایک ڈیلیگیشن میں ملاقات کی. میں نے ہمیشہ ایک ڈیلیگیشن میں پچھلی دفعہ میں نے ملاقات کی ہے کچھ دن پہلے, اور میں اس ڈیلیگیشن میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی N1 کے ٹکٹ کے لیے نہیں گئی. میں اس لیے گئی کیونکہ پاکستان کے, اور میں اپنے لیے نہیں گئی, میں پاکستان کے لوگوں کے لیے گئی. ادھر خود کے لیے اگر گئی ہوتی تو شاید پھر مجھ پہ الزام آتا. رکشہ یونین کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ اس رکشہ یونین کے 10 رکشے غریب رکشہ والوں کے جل گئے تھے ایک ایکسیڈنٹ میں. اس کی کمپنسیشن پرویز خٹک ان کو نہیں دے رہا تھا. ریڑی بانوں کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ پرویز خٹک جو ایک مافیا کا ڈان ہے ادھر کے پی میں, وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گئی. پرویز خٹک کے پاس 19 گریڈ کے پروفیسرز تھے. یہ وہ پرویز خٹک آپ مائنڈ سیٹ دیکھ لیں. 19-20 گریڈ کے پروفیسرز کو کہتے ہیں 50 لوگ تھے, پورے کے پی سے لوگ تھے. کہتے ہیں یہ سارے غنڈے ہیں. جب آپ کی چیف منسٹر کا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ, وہ ناراض ہو کر چلے گئے. تو یہ آپ کی چیف منسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہے جو کہ نیا کے پی کے کا چیف منسٹر ہے. عمران خان خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے, پورے پاکستان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں سب کو کسی طریقے سے بھی گمراہ کر لوں گا. یہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. میرے خیال سے عمران خان آپ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ بھی پاکستانیوں کو بے وقوف اور بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پرویز خٹک کے سارے رشتہ دار جو ہیں آج فائدہ اٹھا رہے ہیں حکومت سے, اور سارے شروع میں جب ایم این اے کی سیٹس تھیں, ریزرو سیٹس, وہ ساری پرویز خٹک نے اپنی کزن کو دے دی, اپنے رشتہ داروں کو دے دی. ریزرو سیٹس پہ ساری اپنے رشتہ داروں کو ڈال دیا. آج
ایسے ٹھیکے ہیں کہ جس کے اوپر پرویز خٹک نے مائننگ کی انلیگل لیز دی ہوئی ہیں کے پی میں. تنگی مائننگ کیس میں انلیگل لیز پرویز خٹک نے اربوں روپے کی دی ہوئی ہے اپنے فرسٹ کزن کو. ریزرو شیٹس پہ تو سارے ان کی رشتہ دار تھیں. اب یہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سارے سودے کرتا ہے جابس کے, نوکریوں کے تبادلے سارے وہ کرتا ہے, ٹرانسفر سارے وہ کرتا ہے. ہمیں اندرونی خبریں پتہ ہیں اور پیسے لے کر کرتا ہے. تنگی مائننگ کیس میں انلیگل لیز جو ہے اپنے فرسٹ کزن کو دیا. جنرل حامد نے یہ کہا یہ میں نہیں کری, یہ میں نہیں کری. احتساب کمیشن کے جو چیف کمشنر تھے ان کا یہ بیان ہے تنگی مائننگ کیس میں, اور ان کے اوپر کیس ہی از اکیوزڈ ان دیٹ کیس. دوسرا نوشہرہ میں انلیگل مائننگ کیس ہے, وہ بھی انہوں نے اربوں روپے کا ٹھیکہ اپنے ریلیٹو کو دیا ہے. بینک آف خیبر کا اسکینڈل, اس کے ایم ڈی, اس کی سلیکشن بقول ضیاء اللہ آفریدی, وہ بھی پرویز خٹک نے کی ہے. میں اس دن ڈیلیگیشن میں جہاں پہ میں نے اور پاکستانیوں کو لے کر گئی, وہاں پہ میں پرویز خٹک کے خلاف کرپشن کے ثبوت لے کر ہمارے پی ٹی آئی ورکرز گئے خان صاحب کے پاس. خان صاحب نے عمران نیازی, میں ان کو کہوں گی کیونکہ وہ, میں ان کو خان تو نہیں سمجھتی, وہ 2 نمبر پٹھان ہیں اور خود کو وہ خان سمجھتے ہیں. تو ان کو عمران نیازی کے پاس ان کو میں لے کر گئی. وہ ثبوت دکھا رہے ہیں بلین ٹری سونامی میں یہ ہو گیا, بلین ٹری سونامی میں یہ ہو گیا, کے پی گورنمنٹ میں پرویز خٹک نے اتنی کرپشن کی, اس ٹھیکے میں اتنی کرپشن کی. عمران نیازی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ اس نے سارے ثبوت سائٹ پہ رکھ دیے, مسترد کر دیے. پتہ نہیں کہ وہ پرویز خٹک سے بلیک میل ہو چکے ہیں, یا پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے, کیا خطرہ ہے کہ اس آدمی کے خلاف یہ ایک لفظ بھی نہیں سنتا. شاید ان کے ٹھیکوں سے عمران خان کی کچن چلتی ہے میرے خیال سے. جہانگیر ترین کے تھرو عمران خان کی کچن چلتی ہے کے پی کے سے. ٹھیکے جہانگیر ترین کو ملتے ہیں اور کچن عمران خان کا چلتا ہے کے پی سے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ چھوٹے ورکر, ادنا ورکرز کی جب بات کی گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے ورکرز, ادنا ورکرز کے پاس جہاز نہیں ہے, ان کے پاس بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے نہیں ہیں. وہ ادنا ورکرز ہیں اپنی سنسیریٹی کی وجہ سے. جہازوں کی وجہ سے وہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے کہ آپ ان کو ادنا ورکرز کہتے ہیں. میں خود ایک پروفیسر کی بیٹی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم پورا پاکستان تقریباً اسی طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں. کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے, کوئی پروفیسر کا بیٹا ہے, کوئی ڈاکٹر کا بیٹا ہے. تو میرے خیال سے پھر ہم سب ادنا ہو گئے. یہ جہازوں میں اڑنے والے, ہیلی کاپٹروں میں اڑنے والے یہ بڑے خاص لوگ ہیں. اور پھر بات یہ کرتے ہیں غریبوں کی, بڑے پارسا بن کے غریبوں کی بات کرتے ہیں. مجھے کافی ڈیلیگیشنز بھی انہوں نے صبح بھیجنے کی کوشش کی, میں نے ان کو مسترد کر دیا. میں نے کوئی ان سے بات نہیں کی کیونکہ میں پختون ہوں اور جس بات پہ میں ڈٹی ہوئی ہوں اس بات کو میں نے ایک دفعہ میں نے موقف دے دیا, میں نے دے دیا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اس بات سے روکا جائے, لیکن میں پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جس شخص کو آپ فرشتہ سمجھتے ہیں اس شخص کے حرکتیں کیا ہیں, اس شخص کی وجہ سے آپ کی عزت جو ہے پاکستان کی آج محفوظ نہیں ہے اور وہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان کو میں کہوں گی کہ پختون قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس قسم کی حرکتیں آپ ادھر کر سکتے ہیں لندن میں, لیکن پختون قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. عائشہ یہ بتائیں
کر کے. جو آپ کو یہ سب کچھ واپس ریورس کرنا پڑا، پرسوں آپ ان کے اسٹیج پر بھی موجود تھی، تقریر نہیں کرنے دی گئی یہ الگ بات ہے، لیکن اسٹیج پر بھی تھی، اور کل آپ بنی گالہ میں خان صاحب سے ملنے بھی گئی. 3 گھنٹے تک ملاقات ہوئی، کیا ایسا ہوا جو یہ سارا کچھ ریورس ہوا؟ اور ایک تو انہوں نے بڑی ایک غلط الزامات لگائے. میں تھوڑا سا ایک الزامات مجھ پہ لگائے گئے کہ عائشہ گلالے نے عمران خان سے علیحدگی میں ملاقات کی درخواست کی. یہ ٹکر چل رہے تھے. میں اس پہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. مجھے وہ ثبوت اس کا دکھا دیں، مجھے بتا دیں کہ میں نے ایسی کوئی ملاقات کی وہ کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈیلیگیشن کل تک میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی. میں ڈیلیگیشن لے کر گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ رڑیبان کا صدر میں لے کر گئی، میں رکشا یونین کے صدر کو لے کر گئی، اور ہمارے پی ٹی آئی ورکر جو نیا کے پی کے دیکھنا چاہتے تھے وہ کرپشن کے ثبوت لے کر گئے. پرویز خٹک کے بلینٹری سونامی میں پرویز خٹک کے ٹھیکوں کے ثبوت لے کر گئے، وہ عمران خان نے پھینک دیے. اور ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ عاطف بھی موجود تھا، وہاں پہ عاطف منسٹر موجود تھا، وہاں پہ شہرام، وہاں پہ علی امین موجود تھا، شہرام، شاہ فرمان، بہت سارے ایم پی ایز. وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی ایم اور یہ گورنمنٹ میں انتہائی کرپشن ہو رہی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی کہ یہ نواز شریف کے اوپر تو پاناما کیس لے آتے ہیں اور خود وہاں پہ کتنے کرپشن کے سکینڈلز بنے ہوئے ہیں. احتساب کمیشن کو آپ نے بند کر دیا ہے، اس کے اوپر وہ ان کے لیے الگ کیس ہے. اور 3 گھنٹے میٹنگ نہیں ہوئی، میری صرف 15 منٹ میٹنگ ہوئی ہے ڈیلیگیشن کے ساتھ. 3 گھنٹے بالکل غلط بات ہے. اور آپ نے ہمیں دکھا دیں گی اور نمبر بول دیں گی کس نمبر سے آپ کو کیس میسج آئے. اور جیت جو ہے وہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے. اگر آپ اتنی دیکھیے، میں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب پی ٹی آئی میں آئی تو مجھے ٹیکسٹ میسج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا. اور اس کا جو ہے پی ٹی اے عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں. ان کی عادت ہے، وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو، سب خواتین کو کرتے ہیں. ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں. بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں، تو کہتا کہ وہ میسیجز ٹریس نہ ہوں. تو بلیک بیری ذرا عمران خان کا لے لیں، اس کو ذرا چیک کر لیں، کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر اگر بننے والے ہیں تو پھر اگر آپ کی جو خواتین ہیں، آپ کی پارٹی کی، آپ کی جو ملک کی خواتین ہیں، ان کا پھر کیا حال ہوگا. ان کی بلیک بیری کو چیک کر لیں، ان کے میسیجز کس کس کو میسیجز کیے. میں تو ایک ہوں، میں نے تو کریج کا مظاہرہ کیا، میرے والدین نے مجھے بہادری سکھائی ہے. باقی خواتین کو کتنا کیا. میں ایک بات میں ایکسپلین کر دوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پارٹی میٹنگز میں نہیں آتی رہی ہوں. میں اتنا ایکٹیو پارٹی میں نہیں ہوتی رہی. میں اتنی ڈسہارٹ ہو گئی کہ میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا. میں اسلامک اسٹڈیز کمپیریٹیو ریلیجن میں نے داخلہ لے لیا اور میں سیاست سے تھوڑا ہٹ ہو گئی، لیکن میں عوام کے ساتھ پھر بھی ان کے ایشوز کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر کھڑی رہی. عمران خان کے خلاف کیس بھی ہے اور اس وقت جو سیاسی وہ ہے وہ ایک نہج پر ہے. اتنا عرصہ آپ نے پی ڈی آئی میں گزارا، یہ اس کو کس انداز سے لیا جائے اور جو سوچنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ایسا وقت کیوں چنا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. عمران خان یہ کوئی ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہوں. عمران خان کا پاسٹ آپ دیکھ لیں، ماضی ان کا دیکھ لیں تو وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہی ہوں. اور میں پارٹی میٹنگز میں بنی گالہ میں میٹنگز میں نہیں جاتی رہی ہوں.
मैं मीटिंग्स में भी नहीं जाती रही हूँ। मुझे नाराजगी बहुत अरसे से थी, लेकिन जब करप्शन के सबूतों के ऊपर इमरान नियाजी ने जब वो करप्शन के सबूत फेंक दिए हमारी मीटिंग में, जब उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स को अदना और छोटे और किसी काम के वर्कर्स नहीं कहा, और जब खवातीन जब वो पूरी दुनिया की बारियां लगवाते हैं तो और अपने आप को फरिश्ता समझते हैं और डाइस के ऊपर पूरी कौम को, पूरे तमाम तर किसी को भी नहीं बख्शते, तो आप भी तो फरिश्ते नहीं हैं। आपके ऊपर भी तो मेरे साथ मैंने बहुत बर्दाश्त किया आपने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है के बाद आपने दिया, आप हमें ये बताएं कि आज आप इल्जाम लगा रही हैं, परसों आप स्टेज के ऊपर नारा लगा रही थी कि गली गली में शोर है, सारा टबर चोर है, उसका आपका मौक़िफ़ अब चेंज हो गया। वो टबर चोर है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो मैं आज भी कहती हूँ। और मेरी पीटीआई के साथ, मेरी इमरान खान और उसके जो टोला है उसके साथ मेरी नाराजगी की वजह मैंने आपको बता दी है। उस वजह के ऊपर पख्तून कौम अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ये ओहदे, ये पार्टियां, ये हुकूमत, किसी ने मुझे कहा उनकी हुकूमत आने वाली है, तो मेरे लिए तो टाइमिंग बड़ी खराब होनी चाहिए अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। लोग आ रहे हैं तो मैंने उसूलों के ऊपर मैडम आपने ये कहा कि पख्तून कल्चर की आपने बात की, आपके 16 से 17 एमएनए जो हैं वो पख्तून है, क्या आपने किसी पख्तून एमएनए से शिकायत की? अगर उनको ये बात मालूम है कि जो पार्टी में जो कल्चर है वो आपके साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या वो गैरतमंद नहीं है? सेकेंडली, अभी आपने नजीम मलिक के प्रोग्राम में कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेजेस दिखाऊंगी, मैडम वो मैसेजेस कहाँ हैं? अभी तक आपने नहीं दिखाए। मैसेजेस सारे मौजूद हैं और पीटीए जो है उसका रिकॉर्ड भी निकलवा सकती है। और मैसेजेस में ऐसे अल्फाज थे कि वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात तो सुन लें, वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम भी किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, और इनको पता होना चाहिए कि मैं पीएचडी कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इस्लामिक स्टडीज की मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं उस फील्ड की भी खिदमत करूंगी जिस तरीके से आप डॉक्टर मेरी बात एक असगर मुबारक को करने दे भाई, आप बात करें। क्या होता है यार, असगर मुबारक एक क्वेश्चन सबसे पहले बात हुई, देखिए इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि पहले बात तो ये है कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पढ़ाते हैं, प्रीच करते हैं, मैं भी उसी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह उस फील्ड में भी मैं कंट्रीब्यूट करूंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन जहाँ पे आपने लीगल फोरम की बात की, तो मैं समझती हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका इमरान खान का ब्लैकबेरी जरा निकालें, ब्लैकबेरी का निकालें, और जब जरूरत पड़ी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनकी सारी डिटेल्स